माँ, वो भी गुड़िया से खेलती है और आप उसे मेरी बीवी बनाकर मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं। क्या आपको अंदाजा भी है कि आप मुझसे क्या कह रही हैं? ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। ज़ावेर सिकंदर की धाड़ से पूरी हवेली का लाउंज गूंज उठा था। उसका वजीह चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और वो अपनी माँ सुगरा बेगम के सामने खड़ा था, जो इंतहाई इत्मीनान से सोफे पर बैठी पानदान से छालियां निकाल रही थी, जैसे ज़ावेर का ये तूफान उनके लिए कोई नई बात ना हो। ज़ावेर ने बेचैनी से लाउंज में टहलना शुरू कर दिया और फिर अचानक रुककर दोनों हाथ मेज पर टिकाए और दोबारा बोला, मैंने अभी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की है और बिजनेस संभाला है। मेरा फोकस मेरा करियर और ये ज़मीनें हैं। मैं एक 15 साल की बच्ची को कैसे संभाल सकता हूँ जिसको ये भी नहीं मालूम कि निकाह का मतलब क्या होता है। वो मुझसे 10 साल छोटी है। माँ, हमारा कोई जहनी जोड़ नहीं, खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। तो ज़रा बेगम ने पान मुंह में रखते हुए ज़ावेर की तरफ देखा और इंतहाई संजीदगी से बोली, ज़ावेर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये फैसला मेरा अकेले का नहीं, तुम्हारे ताया और तुम्हारे बाबा सिकंदर हयात का फैसला है। और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे चचा जमाल हयात की वफात के बाद हालात किस कदर बदल चुके हैं। जमाल भाई अपनी सारी जायदाद और जमीन अपनी इकलौती बेटी इनाया के नाम कर गए हैं। अब अगर इनाया की शादी खानदान से बाहर होती है तो हमारी सदियों पुरानी हवेली और जमीनें बट जाएंगी। क्या तुम चाहते हो कि गैर लोग हमारी जमीनों पर काबिज हो? ये वसीयत तुम्हारे दादा हुजूर की जरूर थी, मगर इस वक्त जरूरत भी है। इनाया यतीम है और उसकी माँ ज़ैनब बेचारी इस भरी दुनिया में अकेली है। वो तो खुद चाहती है कि उसकी बेटी इस घर में महफूज रहे। अब तुम ही बताओ, क्या तुम अपनी चची ज़ैनब को मायूस करोगे या अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाओगे सिर्फ अपनी पसंद की खातिर? उसी लम्हे सीढ़ियों से सिकंदर हयात उतरते हुए दिखाई दिए। उनकी शख्सियत में बला का रौब था, हाथों में छड़ी और चेहरे पर खानदानी वकार। उन्होंने ज़ावेर को घूरते हुए सीढ़ियों के आखिरी जीने पर रुक कर कहा, ज़ावेर, मैं तुम्हें बहस करने की इजाजत नहीं दे सकता। इनाया तुम्हारी चचाजात है और बचपन से तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। वो खूबसूरत है, खानदानी है और सबसे बढ़कर उस हवेली की इज्जत है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो 15 साल की है या 20 साल की। तुम्हें उससे निकाह करना होगा, और वो भी इसी हफ्ते, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि जमाल के ससुराल वाले इनाया के रिश्ते के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि जायदाद हथिया सकें। इसलिए निकाह जुमेरात को होगा और रुखसती भी साथ ही होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है और तुम जानते हो कि सिकंदर हयात अपने फैसले वापस नहीं लेता। ज़ावेर ने बेबसी से अपने बाप की तरफ देखा। उसे मालूम था कि सिकंदर हयात के फैसले के आगे बोलना दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ है। उसने दांत पीसते हुए मुट्ठियों को भींचा और तल्ख लहजे में बोला, आप लोगों को सिर्फ अपनी जमीनी और जायदाद अजीज है, मेरे जज्बात या उस मासूम बच्ची की जिंदगी नहीं। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं निकाह कर लूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि आप एक बच्ची को मेरे पल्ले बांध रहे हैं जिसके साथ शायद मैं कभी नॉर्मल जिंदगी ना गुजार सकूं। वो मेरी बीवी कम और जिम्मेदारी ज्यादा होगी, जिसका बोझ आप जबरदस्ती मेरे कांधों पर डाल रहे हैं। ज़ावेर ये कहकर तेजी से पैर पटकता हुआ लाउंज से बाहर निकल गया और पीछे सुगरा बेगम ने सुकून का गहरा सांस लिया, जबकि सिकंदर हयात ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुलाजिम को हुक्का तैयार करने का इशारा किया। दूसरी जानिब हवेली के जनान खाने में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। इनाया अपनी कजन्स के साथ बैठी लूडो खेल रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वो अपनी उम्र से भी कम दिखाई देती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत और शरारत का बसेरा था। ज़ैनब बेगम, जो इनाया की माँ थी, वो पास ही तख्त पर बैठी अपनी बेटी को हसरत और ममता भरी नजरों से देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सुगरा बेगम वहां आई और ज़ैनब के कांधे पर हाथ रखते हुए बोली, ज़ैनब, तुम फिक्र मत करो। ज़ावेर थोड़ा गुस्से का तेज जरूर है, लेकिन दिल का बहुत नर्म है। वो इनाया को बहुत खुश रखेगा। तुम देखना, वो उसे पलकों पर बिठा कर रखेगा। मैंने ज़ावेर को मना लिया है, वो शादी के लिए तैयार है।
زینب بیگم نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بھابی مجھے زاویار پر پورا بھروسہ ہے۔ جمال کے جانے کے بعد مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ میری معصوم بچی کا کیا ہوگا۔ یہ تو دنیا داری سے بالکل ناواقف ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اونچ نیچ کیا ہوتی ہے۔ لوگ تو گدھ کی طرح ہماری جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ اگر سکندر بھائی یہ فیصلہ نہ کرتے تو میں تو شاید مر ہی جاتی۔ عنایت کی قسمت اچھی ہے کہ اسے زاویار جیسا مضبوط محافظ مل رہا ہے، بس مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ اسے پسند کرے گا بھی یا نہیں۔ میری بیٹی تو ابھی بہت نادان ہے، اسے تو رشتوں کی سمجھ بھی نہیں۔ عنایت نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو کھیل کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ کے بولی، امی آپ پھر سے رو رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا نا کہ میں اب تنگ نہیں کروں گی، میں اب روز ٹائم پر سو جایا کروں گی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا تائی امی نے کچھ کہا ہے؟ عنایت کی بات سن کر سغرا بیگم مسکرا دی اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، تمہاری امی خوشی سے رو رہی ہیں کیونکہ تمہاری شادی طے ہو گئی اور وہ بھی زاویار کے ساتھ۔ اب تم دلہن بنو گی اور ڈھیر سارے زیور پہنو گی۔ عنایت کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی، وہ خوشی سے بولی، سچی تائی امی؟ کیا مجھے وہ سرخ والا بھاری لہنگا ملے گا جو اس دن ہم نے بازار میں دیکھا تھا؟ اور کیا میں ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں بھی پہنوں گی؟ مجھے مہندی بھی لگانی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت مزے کی بات ہے، میں اپنی سہیلیوں کو بتاؤں گی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ زاویار کی کزنز نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ ایک کزن نے ہنستے ہوئے کہا، عنایت تمہیں پتا بھی ہے کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زاویار بھائی تو بہت سخت ہیں، تمہیں تو ان کی ہر بات ماننی پڑے گی، وہ اب تمہارے مجازی خدا ہوں گے، ذرا بچ کے رہنا ان کے غصے سے، وہ تو بات بات پر ڈانٹتے ہیں۔ عنایت نے کاندھے اچکائے اور لاپرواہی سے بولی، مجھے کیا ڈر، زاویار بھائی تو ہمیشہ مجھے چاکلیٹ لا کر دیتے ہیں، جب بھی شہر سے آتے ہیں وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں تو بس تیار ہوں گی اور خوبصورت لگوں گی جیسے کہانی میں شہزادی ہوتی ہے۔ عنایت کی یہ سادگی دیکھ کر زینب بیگم کا دل مزید بھر آیا کہ جس لڑکی کی شادی کے معنی تک معلوم نہیں اسے وہ رخصت کرنے جا رہی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کے اصول اور جائیداد کا تحفظ یہی تقاضا کرتا ہے۔ شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا، حویلی کو قمقموں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا، ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ عنایت پیلے رنگ کے گوٹے کناری والے جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی لگوائے بیٹھی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھی۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کس قدر بدلنے والی ہے۔ زاویار دور برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی تشویش اور برہمی تھی۔ وہ دوستوں کے مبارکباد دینے پر صرف رسمی یا زبردستی مسکرا دیتا، لیکن اس کی نظریں بار بار عنایت پر ٹک جاتی جو اسے ایک نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نادان لڑکی کے ساتھ وہ کیسے زندگی گزارے گا جو اسے دیکھ کر بھی عزت سے سر جھکانے یا شرمانے کے بجائے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ زاویار نے غصے سے رخ موڑ لیا اور سگریٹ سلگاتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ نکاح کا وقت آیا تو حویلی کے مردانہ حصے میں سکندر حیات اور دیگر معززین موجود تھے۔ زاویار نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ انتہائی وجیح اور باروب لگ رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر تیوری اور جبڑوں میں سختی تھی۔ مولوی صاحب نے جب اس سے اجازت طلب کی تو اس نے گہری سانس لی اور عنایت کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے بمشکل دانتوں کے درمیان سے قبول ہے کہا۔ دوسری جانب زنان خانے میں عنایت کو جب نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ قلم پکڑتے ہوئے ہنس پڑی اور اپنی اماں سے پوچھنے لگی، امی یہاں سائن کرنے ہیں نا، جیسے میں اسکول کے ٹیسٹ کاپی پر کرتی ہوں؟ زینب بیگم نے اسے گھورا اور آہستہ سے ڈانٹا، چپ کر کے دستخط کرو۔ عنایت نے جلدی سے دستخط کر دیے۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ ان دستخطوں نے اسے زاویار سکندر کی دائمی قید اور محبت میں باندھ دیا ہے۔ رخصتی کا وقت سب سے زیادہ جذباتی تھا۔ عنایت جو اب تک اسے ایک کھیل سمجھ رہی تھی، جب اسے قرآن کے سائے میں رخصت کیا جانے لگا اور زینب بیگم اسے گلے لگا کر دھاڑے مار کر رونا شروع کیا تو وہ بھی گھبرا گئی۔ امی آپ مجھے کہاں بھیج رہی ہیں؟
میں نے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تو آپ کے ساتھ رہوں گی، میں نے شادی نہیں کرنی۔ عنایہ نے مچلنا شروع کر دیا۔ زہرا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے دلاسا دیا اور کہا، بیٹا تم یہیں حویلی میں تو ہو، بس اب تمہارا کمرہ اوپر زاویار کے ساتھ ہوگا، تم رو مت، دیکھو تمہارا اتنا مہنگا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ فاصلہ صرف حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے کا تھا، مگر یہ فاصلہ عنایہ کے بچپن اور جوانی کا فاصلہ تھا۔ زاویار کا کمرہ سرخ گلابوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ عنایہ کو لا کر بستر پر بٹھایا گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب اسے کزنز کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ شوہر کا حکم ماننا پڑتا ہے اور بہت سختی ہوتی ہے۔ وہ گھونگھٹ نکالے سمٹی ہوئی بستر کے بالکل کونے پر بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زاویار کے بھاری قدموں کی آہٹ نے کمرے کے سکوت کو توڑ دیا۔ عنایہ نے اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو سختی سے آپس میں بھینچ لیا۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر کے اس کی طرف بڑھا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں سیدھی بستر پر بیٹھی عنایہ پر تھیں، جو خوف کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ زاویار بستر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ میٹرس کے دبنے سے عنایہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ زاویار نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا، تو عنایہ نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ سامنے زاویار کا سنجیدہ پرکشش چہرہ تھا۔ زاویار کی نگاہیں عنایہ کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ دلہن کے روپ میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور معصومیت کا ایسا امتزاج تھا کہ زاویار کا دل جو غصے سے بھرا ہوا تھا ایک لمحے کے لیے پگھل سا گیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی خوبصورتی نے اسے ایک پل کے لیے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے کہا، عنایہ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، ریلیکس ہو جاؤ۔ عنایہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو عنایہ نے بجلی کسی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور خوفزدہ ہو کر بیڈ پر 7 ٹیک لگا لی، جیسے زاویار نے اسے مارا ہو۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے قدرے سختی سے کہا، عنایہ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ ہمارا کمرہ ہے، تم اس طرح سے مجھ سے دور بھاگو گی تو ہم بات کیسے کریں گے؟ دیکھو میری طرف۔ عنایہ نے نفی میں سر ہلا اور بمشکل سے سکتے ہوئے بولی، مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز مجھے جانے دیں، میں صبح آ جاؤں گی۔ زاویار کا ضبط جواب دینے لگا، وہ جو پہلے ہی اس بے جوڑ شادی پر دبا بیٹھا تھا۔ عنایہ کے اس رویے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نے قدرے سختی سے عنایہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب گھسیٹا تو عنایہ کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ زاویار نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر اپنی آنکھوں میں سرد موری لیے غراتے ہوئے کہا، اب تم اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، تم میری بیوی ہو اور یہ حقیقت اب کبھی نہیں بدلے گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو اور ایک بیوی کی طرح برتاؤ کرو۔ مجھے یہ رونے دھونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، سمجھ آئی تمہیں؟ عنایہ زاویار کے اس اچانک بدلتے روپ اور قربت سے بری طرح سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ اس کے مہنگے جوڑے پر گرنے لگے۔ مجھے چھوڑ دیں زاویار بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کروں گی، بس مجھے مت مارے۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں حقیقی خوف دیکھا تو اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی معصوم پرندے کو دبوچ رہا ہے۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جھنجھلاہٹ میں کمرے میں چکر لگانے لگا۔ لعنت ہے ایسی مجبوری پر، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ پھر اس نے عنایہ کی طرف دیکھا جو اب گھٹنوں میں سردی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بس کرو یہ رونا دھونا، زاویار نے بلند آواز میں کہا، جس سے عنایہ مزید سہم کر خاموش ہو گئی۔ زاویار نے الماری سے اپنا کمبل نکالا اور صوفے کی طرف پھینک دیا۔ اس نے مڑ کر عنایہ سے انتہائی سنجیدگی سے کہا، سنو عنایہ، میں کوئی درندہ نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا۔ جاؤ جا کر کپڑے بدل لو اور سو جاؤ، خبردار جو اب تمہارے رونے کی آواز آئی تو۔ زاویار لائٹ آف کر کے صوفے پر لیٹ گیا اور کروٹ بدل لی۔
कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन इनाया वहीं बिस्तर के कोने पर बैठी सारी रात जागती रही। उसकी आंखों में नींद की जगह सिर्फ खौफ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जावियर को कैसे खुश करे या अपनी जान छुड़वाए। अगली सुबह जब जावियर की आंख खुली तो उसने देखा कि इनाया इस तरह दुल्हन के भारी जोड़े में मलबूस बैठी ऊँग रही है। उसके चेहरे पर थकावट और आंसुओं के सूखे हुए निशान थे। उसके बिखरे हुए बाल और उतरा हुआ चेहरा देखकर जावियर को उस पर तरस भी आया और अपनी किस्मत पर गुस्सा भी। वो खामोशी से उठा और फ्रेश होने चला गया। जब वो वापस आया तो इनाया जाग चुकी थी और उसे तौलिए से बाल खुश्क करते देखकर हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। जावियर ने उसे नजरअंदाज किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल संवारने लगा। इनाया ने हिम्मत करके मेज पर रखा पानी का जग उठाया और ग्लास भरा। वो ये जाहिर करना चाहती थी कि वो काम कर सकती है। वो कांपते कदमों से जावियर की तरफ बढ़ी और दबी आवाज में बोली, जावियर पानी पी ले। जावियर ने मुड़कर देखा तो इनाया के हाथ इतने लरस रहे थे कि गिलास पकड़ते उसका तवाजुन बिगड़ा और सारा पानी जावियर के सफेद कलफ लगी कमीज पर जा गिरा। जावियर टिटक कर रह गया। गीली कमीज उसके सीने से चिपक गई। उसने गुस्से से ग्लास इनाया के हाथ से लेकर जोर से जमीन पर पटका। कांच का ग्लास चकनाचूर हो गया। देखकर नहीं चल सकती तुम? क्या अंधी हो? यह हाथ नहीं काम करते तुम्हारे? जावियर की गरजदार आवाज पर इनाया कांप उठी। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। अब खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ मेरे लिए दूसरी कमीज निकालो। जावियर की डांट पर इनाया के हवास जवाब दे गए। वो जल्दी से अलमारी की तरफ भागी, लेकिन घबराहट और आंसुओं की धुंधलाहट में उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी कमीज निकाले। जावियर ने उसकी बौखलाहट देखी तो तेजी से आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ किया। हटो यहां से, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। मैं खुद निकाल लूंगा। तुम जाओ जाकर अपना ये हुलिया ठीक करो। लोग नाश्ते पर आ रहे होंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा बने। जावियर ने झटके से कमीज निकाली और बाथरूम में घुस गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद गया कि दीवारें हिल गईं। इनाया वहीं कालीन पर बैठकर मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि वो इस इम्तिहान में कभी पास नहीं हो सकेगी। ये थी अज़दवाजी जिंदगी की उनकी पहली सुबह। वलीमे की तकरीब के वसी और इस लॉन में ही मुनक्किद की गई थी, जहां रोशनियों का सैलाब उमड़ आया था। मेहमानों की चहल पहल उरूज पर थी, लेकिन जावियर की निगाहें बार बार स्टेज पर बैठी इनाया की जानिब उठ रही थी, जो हल्के पीले रंग के भारी कामदार जोड़े में मलबूस चांद का टुकड़ा लग रही थी। उसकी उम्र 15 साल जरूर थी, मगर मेकअप और ज्वेलरी ने उसे किसी हद तक मैच्योर दिखाने की कोशिश की थी। उसके दाएं बाएं जावियर के ताया, फुरकान, हयात की बेटियां मायरा और सारा बैठी उसे मुसलसल छेड़ रही थी, जिनकी नजरें कभी जावियर पर होती और कभी इनाया की घबराहट पर। फुरकान हयात, जो सिकंदर हयात से बड़े थे, बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर शहर से बाहर रहते थे, मगर शादी के लिए अपनी फैमिली समेत हवेली में मौजूद थे। मायरा ने इनाया के कान में सरगोशी करते हुए कहा, इनाया तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि जावियर भाई जैसे हैंडसम शौहर मिले हैं, वरना हम तो यही समझते थे कि वो किसी मॉडर्न लड़की से शादी करेंगे। तुम जरा उनका ख्याल रखना। वो गुस्से के बहुत तेज हैं, लेकिन प्यार भी शायद इतना ही शदीद करते हैं। इनाया ने सहम कर अपनी गोद में रखे हाथों को देखा। उसे मायरा की बातों में छुपी जलन समझ नहीं आ रही थी। उसे बस जावियर की वो सख्त निगाहें याद थीं जो कल रात से उसका पीछा कर रही थी। जावियर स्टेज पर आया तो इनाया का सांस रुक गया। उसने आज गहरे नीले रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें उसकी मर्दाना वजाहत और शख्सियत का रोब मजीद बढ़ गया था। फोटोग्राफर ने जब उन्हें करीब होने का कहा तो जावियर ने हिचकिचाहट के बावजूद अपना बाजू इनाया की कमर के गिर्द हमाइल कर दिया। इनाया का जिस्म एकदम अकड़ गया। जावियर ने उसके ठंडे पड़ते वजूद को महसूस किया तो उसे अपनी जानिब मजीद खींच लिया। जावियर ने झुककर इनाया के कान के करीब, जहां झुमके लरस रहे थे, मध्यम और रोमानवी लहजे में कहा, मुस्कुरा दो इनाया, सारी दुनिया हमें ही देख रही है। कम से कम तस्वीर में तो लगना चाहिए कि हम मियाँ बीवी हैं।
इनाया ने कोशिश करके लबों पर मुस्कुराहट सजाई, मगर उसकी आंखों का खौफ कैमरे की आंख से छुप न सका। जावियर ने दिल ही दिल में तहैया किया कि वो उस खौफ को खत्म करके रहेगा। आखिर वो उसकी मनकूहा थी, उसका हलाल रिश्ता थी, वो कब तक उससे दूर रह सकता था। तकरीब खत्म होने के बाद जब वो दोनों कमरे में पहुंचे तो रात काफी बीत चुकी थी। इनाया थकावट से निढाल लग रही थी। वो ज्वेलरी उतारने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, मगर उसके हाथ पीछे लटकी डोरी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जावियर जो सोफे पर बैठा अपनी टाई ढीली कर रहा था, उसे शीशे में जद्दोजहद करते देखकर उठकर खड़ा हुआ। वो खामोशी से चलता हुआ उसके पीछे आया और उसके हाथों को हटाकर खुद डोरी खोलने लगा। इनाया ने पलटना चाहा, मगर जावियर ने उसे कांधों से थामकर शीशे के रुख कर दिया। अब वो इनाया के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका सीना इनाया की कमर से मस हो रहा था। जावियर की गर्म सांसें इनाया की गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे उसके जिस्म में छुरछुरी दौड़ गई। जावियर ने डोरी खोलने के बाद अपने हाथ उसके कांधों से फिसलते हुए उसके बाजुओं पर जमाए और शीशे में उसकी आंखों में झांकते हुए भारी आवाज में बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी इनाया, इतनी कि मेरा दिल चाह रहा था कि तकरीब जल्दी से खत्म हो और मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। इनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे जावियर के लहजे की बदली हुई मिठास और आंखों में मौजूद चमक समझ नहीं आ रही थी, मगर उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। जावियर ने उसे अपनी तरफ घुमाया। अब उनके दरमियान फासला ना होने के बराबर था। जावियर ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर लटकती लट को कान के पीछे किया। उसका लम्स नर्म मगर हाकिमाना था। जावियर का चेहरा उसके करीब झुक रहा था। उसकी नजरें इनाया के गुलाबी होंठों पर मरकूज थीं। उसे बताना चाहता था कि शौहर का प्यार क्या होता है। वो उसे इस रिश्ते की मिठास से आशना करना चाहता था। जावियर ने सरगोशी की, मुझसे डरना छोड़ दो इनाया, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जैसे ही जावियर के लब उसके माथे को छूकर नीचे की तरफ आए, इनाया की हिम्मत जवाब दी गई। उसने खौफजदा होकर अपने दोनों हाथ जावियर के सीने पर रखे और उसे पीछे धकेल दिया। नहीं जावियर भाई, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दे। इनाया की आवाज में रोनी सूरत थी। जावियर जो जज्बात के समंदर में उतरने को तैयार था, इस मज़ाहमत पर ठिठक गया। उसका रोमांस, उसकी ख्वाहिश, सब कुछ इनाया के इस एक जुमले से किरची किरची हो गया। खास तौर पर भाई का लफ्ज उसके जज्बात पर ठंडे पानी की तरह गिरा। उसने सख्ती से इनाया के बाजू छोड़े और चंद कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में फिर वही सर्द मोहरी लौट आई। उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और दांत पीसते हुए बोला, ठीक है इनाया, सो जा। जावियर ये कहकर बैल्कनी में सिगरेट पीने चला गया और इनाया ने जल्दी से बिस्तर में घुसकर कंबल ओढ़ लिया। उसे नहीं मालूम था कि उसने अपने शौहर की अना और जज्बात को कितनी बुरी तरह ठेस पहुंचाई थी। अगले चंद दिन इसी कश्मकश में गुजरे। जावियर सुबह ऑफिस चला जाता, रात गए वापस आता। वो कोशिश करता कि इनाया के साथ वक्त गुजारे, उसे नॉर्मल करे, ताकि उनके दरमियान ये बर्फ पिघल सके। एक शाम वो जल्दी से घर आ गया। इनाया अपने कमरे में बैठी स्कूल की कुछ किताबें उलट पुलट रही थी, क्योंकि शादी की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई थी। जावियर अंदर आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने बैग इनाया की तरफ बढ़ाया। इनाया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। ये तुम्हारे लिए है, खोलो इसे, जावियर ने नरमी से कहा। इनाया ने बैग खोला तो उसमें एक जदीद तरीन आईफोन और कुछ चॉकलेट्स थी। इनाया की आंखों में बच्चगाना खुशी दौड़ गई। उसने चॉकलेट उठाकर देखी और बेख्तियार मुस्कुरा दी। शुक्रिया जावियर भाई। ओह मतलब जावियर, उसने जल्दी से तस्दीक की। जावियर उसकी इस छोटी सी खुशी को देखकर मुस्कुरा दी। उसे लगा शायद अब बर्फ पिघल रही है। उसके पास बेड पर बैठ गया और बोला, इनाया मुझे ऑफिस से बहुत थकावट हो रही है, क्या तुम मेरे सर में थोड़ा सा तेल लगा दोगी? अम्मी कहती हैं तुम्हारे हाथ में बहुत सुकून है। इनाया हिचकिचाई, लेकिन फिर फोन के तोहफे का लिहाज करते हुए इस बात में सर हिलाया।
زاویار قالین پر بیٹھ گیا اور سر بیڈ کی طرف کر لیا۔ عنایت نے کانپتے ہاتھوں سے تیل لگانا شروع کیا۔ شروع میں اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن زاویار نے آنکھیں موند لی تو اسے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ زاویار کو اس کے ننھے اور نرم ہاتھوں کا لمس بے حد سکون دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لمحہ وہیں تھم جائے۔ اس نے اچانک عنایت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ عنایت کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ زاویار نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید طلب تھی۔ عنایت، تم میرے قریب کیوں نہیں آتی؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ زاویار نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ عنایت کا توازن بگڑا اور وہ زاویار کے اوپر گرتے گرتے بچی۔ ان چہروں کا فاصلہ مٹ گیا۔ زاویار نے موقع غنیمت جانا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، لیکن عنایت کا رد عمل وہی پرانا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور بولی، میری انگلیاں دکھ رہی ہیں، میں اب اور نہیں دبا سکتی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی اور زاویار وہیں قالین پر بیٹھا رہ گیا، اپنی ادھوری خواہشوں اور عنایت کی کم فہمی پر کڑتا ہوا۔ اسے شدید غصہ آیا کہ وہ ایک 15 سال کی لڑکی کے نخرے اٹھا رہا ہے جو اسے شوہر ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ہفتے گزرتے گئے اور یہ سرد جنگ شدت اختیار کر گئی۔ زاویار کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ گھر میں بھی سب نوٹ کر رہے تھے کہ نئی نویلی دلہن اور دولہا کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زغرا بیگم اکثر عنایت کو سمجھاتی کہ شوہر کا خیال رکھا کرو، لیکن عنایت کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اور کیا کرے۔ وہ وقت پر کھانا لاتی، کپڑے نکالتی، لیکن جب بھی زاویار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ سہم جاتی۔ ایک صبح زاویار کو ایک اہم میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ باتھ روم میں تھا اور اس نے آواز دی، عنایت، میری گرے والی شرٹ استری کر دو جلدی سے۔ عنایت نے جلدی سے استری آن کی، لیکن اس کا دھیان کھڑکی سے باہر اڑتے پرندوں کی طرف تھا۔ یہ شاید وہ گھبراہٹ میں تھی۔ استری کپڑے پر زیادہ دیر رہ گئی اور شرٹ کا کالر جل گیا۔ جلنے کی بو پھیلی تو زاویار باہر نکلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ زاویار نے دھاڑتے ہوئے شرٹ اس کے ہاتھ سے چھینی۔ میری سب سے مہنگی اور پسندیدہ شرٹ جلا دی تم نے۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ تم 15 سال کی ہو، کوئی 5 سال کی بچی نہیں ہو جسے استری کرنا نہیں آتا۔ تم بیوی ہو یا کوئی عذاب جسے میں ڈھو رہا ہوں؟ تم مجھے ذہنی سکون دینے کے بجائے میرا بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہو۔ زاویار کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ عنایت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں جان بوجھ کر نہیں، وہ ہکلائی۔ بس، میں تمہاری کوئی وضاحت نہیں سننی۔ زاویار نے جلی ہوئی شرٹ فرش پر پھینکی اور الماری سے دوسری شرٹ نکال کر غصے میں پہننے لگا اور دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ عنایت وہیں جلی ہوئی شرٹ کو سینے سے لگا کر روتی رہی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ناکام بیوی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو کیسے منائے۔ اس واقعے کے بعد 2 دن تک زاویار نے عنایت سے بات نہیں کی۔ وہ رات کو دیر سے آتا اور سو جاتا۔ پھر ایک رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ بادل زور و شور سے گرج رہے تھے۔ حویلی کی بتیاں گل تھیں اور جنریٹر کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ موسم میں عجیب سی خنکی اور رومانس تھا۔ زاویار آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس کا موڈ کچھ بہتر تھا اور رومانوی بھی۔ دل بھی عنایت کے لیے نرمی جاگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عنایت کھڑکی میں کھڑی بارش کو دیکھ رہی ہے۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے لمبے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ شاید وہ بھی نہا کر نکلی تھی۔ مدھم روشنی میں اس کا سراپا زاویار کے رگو پے میں آگ لگا گیا تھا۔ زاویار نے دروازہ لاک کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا عنایت کے پیچھے پہنچا۔ عنایت بارش کے شور میں اس کے قدموں کی آہٹ نہ سن سکی۔ زاویار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے پیچھے سے اپنی مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس نے اپنا چہرہ عنایت کی گیلی گردن میں چھپا دیا اور گہرا سانس لیا۔ عنایت کے بدن کی خوشبو اور بارش کی ٹھنڈک نے زاویار کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس نے شدت سے عنایت کے کاندھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا عنایت، یہ موسم اور تم دونوں میرے لیے ہیں۔
जावियर का अंदाज इस बार बेबाक था। उसने इनाया को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की। उसकी गिरफ्त इनाया की कमर पर बहुत सख्त थी। इनाया जो खिड़की के बाहर देख रही थी, उसके अचानक हमले पर बुरी तरह बौखला गई। अंधेरे, बारिश की गरज और जावियर की इस तरह अचानक और शदीद गिरफ्त ने उसे खौफजदा कर दिया। उसका दिमाग माऊफ हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये उसका शौहर है जो प्यार कर रहा है। उसने अपनी पूरी कुव्वत से खुद को छुड़वाने की कोशिश की और घबराहट के आलम में पलटते ही उसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ जावियर के गाल पर रसीद हो गया। चट्टाख कमरे में बारिश का शोर जैसे थम गया। वक्त वहीं रुक गया। जावियर का चेहरा एक तरफ को मुड़ गया। उसकी आंखों में पहले हैरत उभरी, जैसे उसे यकीन ना आया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में हैरत की जगह शदीद गुस्से और तौहीन के एहसास ने ले ली। इनाया अपने हाथों को देखकर खुद भी सुन्न हो गई। उसका जिस्म कांप रहा तो उसे फौरन एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती सरजद कर दी है। उसने खौफजदा नजरों से जावियर को देखा, जिसकी आंखें अब शोले बरसा रही थी। जावियर ने धीरे से अपना रुख इनाया की तरफ किया। उसके जबड़े भींचे हुए थे और माथे की रगें तन गई थी। उसने एक कदम इनाया की तरफ बढ़ाया और इनाया डर के मारे पीछे हटी और दीवार से जा लगी। जावियर ने दोनों हाथ दीवार पर इनाया के चेहरे के दाएं बाएं रखे और चेहरे के इंतहाई करीब होकर खतरनाक हद तक धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने शौहर पर। तुमने मेरी मोहब्बत और मेरी बर्दाश्त का ये सिला दिया इनाया। इनाया रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। जावियर, मुझे नहीं पता चला, मैं डर गई थी। वल्लाह मैंने जानबूझकर नहीं। लेकिन जावियर सुनने के मूड में नहीं था। उसने इनाया की कलाई को इतनी शिद्दत से दबोचा कि इनाया की चीख निकल गई। तुम जैसी नासमझ और बदतमीज लड़की के पास मुझे सुकून मिल भी नहीं सकता। मैं पागल था जो तुम्हारे नखरे उठा रहा था, तुम्हें वक्त दे रहा था। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए या तुम्हें इज्जत दी जाए। जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। जावियर ने उसे झटके से छोड़ा। इनाया लड़खड़ा कर कालीन पर गिर गई। जावियर ने उसे हकारत से देखा और मुड़कर दरवाजा खोलता हुआ तूफान की तरह कमरे से निकल गया। इनाया वहीं कालीन पर औंधे मुंह गिरकर ज़ारो कतार रोने लगी। उसे अंदाजा हो गया था कि आज उसने अपने शौहर को शायद हमेशा के लिए खो दिया। जावियर ने उस रात के बाद से अपना बिस्तर ही नहीं बल्कि अपना रास्ता भी अलग कर लिया। वो थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसकी अना और मोहब्बत पर लगा था, जिसने उसे पत्थर का कर दिया। अगले कई हफ्ते हवेली में एक अजीब सी घुटन और खामोशी छाई रही। जावियर अब रात को घर बहुत देर से आता और सीधा गेस्ट रूम में चला जाता। वो इनाया की शक्ल तक देखने का रवादार नहीं था। इनाया जो पहले अपनी नादानी में खुश थी, अब जावियर की इस बेरुखी से अंदर ही अंदर घुलने लगी थी। उसे शिद्दत से एहसास हो गया था कि उसने अपने शौहर को, अपने मुहाफिज को नाराज कर दिया है। हवेली के मुलाजमीन और यहाँ तक कि सुगरा बेगम और ज़ैनब बेगम भी उनके दरमियान खींची हुई तनी हुई रस्सी को महसूस कर रही थी। लेकिन जावियर का मूड ऐसा था कि किसी को बात करने की जुर्रत नहीं होती थी। इनाया हर सुबह इस उम्मीद पर नाश्ते की मेज पर बैठती कि शायद आज जावियर उससे बात करेगा, मगर जावियर आता, खामोशी से नाश्ता करता और बिना उसकी तरफ देखे उठकर चला जाता। ये नजरअंदाजी इनाया के लिए उस थप्पड़ से कहीं ज्यादा तकलीफ देती जो उसने मारा था। उसे लगता था कि वो हवेली में मौजूद होते हुए भी जावियर के लिए गायब हो चुकी है। एक शाम इनाया हिम्मत करके गेस्ट रूम में चाय लेकर गई। जावियर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आहट पाकर उसने सर उठाया और इनाया को देखकर उसके माथे पर त्योरी चढ़ गई। इनाया ने लरसते हाथों से चाय मेज पर रखी और बमुश्किल बोली, जावियर, आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? मुझसे गलती हो गई, मैं डर गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दें। आप कमरे में क्यों नहीं आते? जावियर ने लैपटॉप जोर से बंद किया
اور سرد لہجے میں بولا، تمہیں کس نے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، نکلو یہاں سے۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ آگے بڑھی اور زاویار کے بازو کو چھوتے ہوئے گڑ گڑائی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، سب باتیں بنا رہے ہیں، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ زاویار نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد عنایت سے بہت بڑا تھا اور وہ اس سے وقت انتہائی غصے میں لگ رہا تھا۔ یاد آتی ہے؟ زاویار نے طنزیہ ہنسی۔ تم جیسی بچی کو کیا پتا یاد آنا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تو میرے چھونے سے گھن آتی ہے، ڈر لگتا ہے نا؟ تو اب کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اس گھر سے بھی چلا جاؤں گا۔ عنایت سہم گئی اور روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ زاویار نے غصے میں گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ 2 دن بعد دوپہر کے وقت عنایت سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دھیان بٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ بدقسمتی سے وہیں پاس ہی صفائی کے دوران ٹوٹا ہوا کانچ کا ایک گلاس پڑا تھا، جس کا ایک بڑا ٹکڑا عنایت کے پاؤں کے تلوے میں پیوست ہو گیا۔ عنایت کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، ہائے امی مر گئی۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ زاویار جو اتفاق سے اسی وقت گھر میں داخل ہو رہا تھا اور لاؤنج سے گزر رہا تھا، اس کی چیخ نے اس کے قدم روک لی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عنایت سیڑھیوں کے پاس پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ زاویار کی تمام تر ناراضگی، تمام منا ایک ہی لمحے میں کافور ہو گئی۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ عنایت زاویار نے اسے بازوں سے تھام کر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ درد سے سفید ہو چکا تھا۔ زاویار نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے اسے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھایا اور تیزی سے اوپر اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا۔ بیڈ پر لٹا کر اس نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ عنایت درد سے سسک رہی تھی۔ زاویار بہت درد ہو رہا ہے۔ زاویار نے اس کے پاؤں کو اپنے گھٹنے پہ رکھا اور انتہائی نرمی سے بولا، میں ہوں نا، ہمت کرو، میں ابھی یہ نکال دوں گا، کچھ نہیں ہوگا میری جان، تم بس میری طرف دیکھو۔ زاویار نے چمٹی سے کانچ کا ٹکڑا پکڑ کر کھینچا تو عنایت نے چیخ مار کر زاویار کا کاندھا دبوچ لیا۔ خون مزید تیزی سے بہنے لگا۔ زاویار نے جلدی سے روئی اور دوائی لگا کر پٹی باندھنا شروع کی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں عنایت کے لیے بے پناہ تکلیف اور فکر تھی۔ وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا، بس ہو گیا، دیکھو ختم ہو گیا، تم بہت بہادر ہو عنایت۔ جب زاویار پٹی باندھ کر فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ عنایت اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ زاویار نے سمجھا درد ہو رہا ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو پہنچے اور پوچھا، کیا اب بھی زیادہ درد ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ عنایت نے نفی میں سر ہلا اور اچانک ہمت کر کے زاویار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں زاویار، مجھے معاف کر دیں، مجھے مت چھوڑے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ عنایت کا لہجہ اتنا سچا اور دردناک تھا کہ زاویار کے دل کی رہی سہی برف بھی پگھل گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عنایت کے لیے محبت امڑ آئی، لیکن پھر اسے اپنی انا یاد آ گئی۔ وہ نرم پڑنا چاہتا تھا، لیکن اسے لگا کہ اگر وہ اتنی جلدی مان گیا تو عنایت پھر اسے اہمیت نہیں دے گی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ عنایت کی گرفت سے چھڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سو جاؤ۔ وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ حالانکہ جاتے ہوئے اس کے قدم بھاری تھے اور وہ بار بار مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا۔ عنایت کو زاویار کی آنکھوں میں وہ نرمی اور فکر نظر آ گئی تھی جو پچھلے کئی ہفتوں سے غائب تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید نہیں روئے گی، بلکہ اپنے حق کے لیے کوشش کرے گی۔ اس نے اپنی بڑی کزن مائرہ سے فون پر بات کی اور اس نے مشورہ کیا کہ شوہر کو کیسے منایا جائے۔ مائرہ نے اسے سمجھایا کہ مرد صرف آنسوؤں سے نہیں پگھلتے، انہیں اپنی محبت اور اپنے وجود کا احساس دلانا پڑتا ہے۔ عنایت نے شام کو ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اس نے اپنی الماری سے وہ گہرا سرخ رنگ کی شفون کی ساڑی نکالی جو اس کے جہیز میں تھی اور جسے اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ساڑی پہننا مشکل تھا، لیکن اس نے یوٹیوب کی مدد سے اسے باندھا۔ سرخ رنگ نے اس کی سفید رنگت کو مزید نکھار دیا۔
اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ہلکے سے کرلز کیے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر گہرا سرخ رنگ لگایا۔ وہ آج بچی نہیں بلکہ ایک مکمل عورت اور ایک بیوی لگ رہی تھی جو اپنے شوہر کو تسخیر کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹس مدھم کر دیں اور ہر طرف خوشبودار موم بتیاں جلا دیں۔ بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھیر دیں۔ جب زاویار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ مدھم روشنی، گلاب کی خوشبو اور سامنے کھڑی عنایت۔ زاویار کے قدم وہیں جم گئے۔ عنایت نے اسے دیکھا، دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ زاویار کی نظریں اس کے سراپے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہی ڈری سہمی ہوئی بچی ہے۔ عنایت اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ محبت کی ایک عجیب سی کشش اور بے باکی تھی۔ زاویار نے کچھ کہنا چاہا، یہ سب کیا ہے، لیکن اس کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ عنایت نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی نازک انگلیاں زاویار کے لبوں پر رکھ دیں۔ کوئی سوال نہیں زاویار۔ عنایت نے اپنی آنکھیں اٹھا کر زاویار کی آنکھوں میں جھانکا اور سرگوشی کی۔ میں اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو منانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ زاویار کا سانس بھاری ہونے لگا۔ عنایت کا یہ روپ اور اس کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ عنایت نے لرزتے ہاتھوں سے زاویار کے کوٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ زاویار نے اس کے ہاتھ روکنے کے لیے اس کی کلائیوں کو تھاما۔ عنایت، تم جانتی ہو نا تم کیا کر رہی ہو، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ عنایت نے نفی میں سر ہلا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی اعتماد سے بولی، یہ کھیل نہیں ہے زاویار، یہ میری محبت ہے اور میرا حق بھی اور آپ کا حق بھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عنایت نے زاویار کے سینے پر سر رکھ دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زاویار کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ جو اتنے عرصے سے خود کو روکے ہوئے تھا اب مزید مزاحمت نہ کر سکا۔ اس نے عنایت کو بازوؤں سے پکڑ کر سختی سے خود میں بھینچ لیا، اتنی زور سے کہ عنایت کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں، مگر اس درد میں سکون تھا۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا عنایت۔ زاویار نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور دیوانہ وار اس کے بالوں میں انگلیاں دھساتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما۔ پھر اس نے عنایت کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے سرخ ہونٹوں پر جھک گیا۔ یہ ایک طویل اور شدید جذباتی لمحہ تھا جس میں تمام ناراضگیاں، تمام دوریاں پگھل گئیں۔ زاویار نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بستر کی طرف بڑھا۔ عنایت نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ زاویار نے اسے پھولوں سے سجے بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف محبت اور جنون تھا۔ اس نے عنایت کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے چھوا، جس سے عنایت کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ زاویار، عنایت نے مدھم آواز میں پکارا۔ جانے زاویار۔ زاویار نے اس کی ساڑی کا بلاؤز ڈھیلا کرتے ہوئے جواب دیا اور اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں اور سرگوشیاں رہ گئیں۔ اس رات جنون عشق اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور عنایت نے خود کو مکمل طور پر زاویار کے حوالے کر دیا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو منظر بدلا ہوا تھا۔ عنایت زاویار کے بازو پر سر رکھے گہری نیند میں تھی اور زاویار جاگ رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے کروٹ کے بل لیٹا عنایت کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر اب سکون تھا۔ زاویار کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر عنایت کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا۔ عنایت نے نیند میں ہی کروٹ لی اور اپنا چہرہ مزید زاویار کے سینے میں چھپا لیا۔ زاویار نے اسے اپنے ساتھ مزید قریب کر لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عنایت نے آنکھیں کھولی اور زاویار کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر شرما گئی۔ اس نے کمبل میں منہ چھپا لیا تو زاویار نے ہنستے ہوئے زبردستی کمبل ہٹایا۔ اب شرمانے کا کیا فائدہ
اب تو تم میری روح میں اتر چکی ہو۔ عنایہ مسکرا دی۔ دونوں کے درمیان اب کوئی دیوار باقی نہیں تھی۔ زندگی ایک نئی اور خوشگوار شروعات لے چکی تھی۔ زاویہ نے اسے کالج چھوڑنے اور شاپنگ کرانے کا وعدہ کیا۔ گھر والوں نے جب صبح ناشتے پر دونوں کو ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دیکھا تو سکھ کا سانس لیا۔ حویلی کی رونقیں بحال ہو چکی تھیں، ان دونوں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ کمرہ جو کبھی سرد خانے کا منظر پیش کرتا تھا، اب وہاں ہر وقت محبت کی گرم جوشی اور سرگوشیاں گونجتی تھیں۔ اگلی کئی صبحیں اور راتیں ان کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ ایک نئی صبح زاویہ اور آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی گرہ لگا رہا تھا کہ عنایہ باتھ روم سے نہا کر نکلی۔ اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور اس نے زاویہ کی پسند کا ہلکا گلابی سوٹ پہن رکھا تھا۔ زاویہ کی نظر شیشے میں اس پر پڑی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ٹائی چھوڑ کر مڑا اور عنایہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ عنایہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے گیلے بالوں کی خوشبو نے زاویہ کو مدہوش کر دیا۔ زاویہ چھوڑے مجھے، آپ کو آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ عنایہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن زاویہ کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہو گئی۔ زاویہ نے جھک کر اس کی گردن پر ایک طویل اور شدید بھرا بوسہ دیا، جس سے عنایہ کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نکل گئی۔ دیر تو ہو رہی ہے، لیکن قصوروار تم ہو مسز زاویہ۔ تم صبح صبح اتنی حسین لگو گی تو میں گھر سے کیسے نکلوں گا؟ زاویہ نے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے کہا اور پھر اچانک اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ تو عنایہ ہنس پڑی۔ زاویہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ زاویہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر کے گرد حمائل کیے اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ انتظار کرنے دو، مجھے بھی اپنی انرجی ڈوز نہیں ملی، یہ کہہ کر زاویہ نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک بے باک اور طویل لمحہ تھا جس میں عنایہ کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ زاویہ کے ہاتھ اس کے وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ اس نے عنایہ کی قمیض کے اوپر سے ہی اس کے وجود کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تو عنایہ نے شدت جذبات سے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ زاویہ نے سر اٹھایا اور شرارتی لہجے میں بولا، کیا ارادہ ہے؟ بٹن توڑنے ہیں یا کھولنے ہیں؟ عنایہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولی، کھولنے ہیں، لیکن ابھی نہیں، رات کو۔ زاویہ نے زوردار قہقہ لگایا اور اس کے گال پر کاٹتے ہوئے بولا، وعدہ رہا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ 3 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا اور ان 3 مہینوں میں عنایہ وہ ڈری سہمی بچی نہیں رہی تھی، بلکہ زاویہ کی محبت نے اسے اعتماد اور نکھار بخشا تھا۔ ایک دن عنایہ زاویہ کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر اس کے آفس گئی اور واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے شدید چکر آیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ زاویہ جو ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے فوراً گاڑی سائڈ پر روکی۔ عنایہ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ زاویہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ عنایہ نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ زاویہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، متلی ہو رہی ہے۔ زاویہ اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر کے کیبن کے باہر زاویہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک ہو مسٹر زاویہ، آپ باپ بننے والے ہیں۔ زاویہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی نہیں رہی۔ خوشی کا ایک ایسا شدید احساس اسے ہوا کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر کا اگلا جملہ اس کی خوشی پر پانی پھیر گیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، عنایہ کی عمر بہت کم ہے، وہ ہارڈلی 15-16 سال کی ہے۔ اس کا جسم ابھی اس قابل نہیں کہ ایک حمل کو آسانی سے برداشت کر سکے۔ یہ ایک ہائی رسک پریگننسی ہوگی، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ ذرا سی لاپرواہی ماں اور بچے دونوں کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ تو زاویہ کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ کمرے میں گیا تو عنایہ بیڈ پر بیٹھی تھی، اسے ابھی خبر نہیں تھی۔ زاویہ نے جا کر اسے زور سے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عنایہ
تم مجھے بہت بڑی خوشی دینے والی ہو، لیکن میں ڈر گیا ہوں۔ عنایہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا زاویہ؟ میں ٹھیک تو ہوں نا؟ زاویہ نے اسے بتایا تو عنایہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بھول گئی کہ وہ خود ابھی بچی ہے۔ اسے بس یہ احساس تھا کہ وہ زاویہ کی اولاد کی ماں بننے والی ہے۔ اس دن کے بعد سے زاویہ عنایہ کا سایہ بن گیا۔ اس نے عنایہ کا چلنا پھرنا تقریباً بند کروا دیا۔ وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور راتوں کو اٹھ کر دیکھتا کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ حمل کے مہینے جیسے جیسے گزر رہے تھے، عنایہ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم کمزور تھا اور پیٹ کا وزن اسے نڈھال کر رہا تھا۔ 7ویں مہینے میں اس کے پیروں پر شدید سوجن آ گئی۔ ایک رات عنایہ درد سے کرا رہی تھی تو زاویہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس نے تکیہ عنایہ کی کمر کے پیچھے رکھا اور اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر دبانے لگا۔ عنایہ نے منع کیا، زاویہ رہنے دیں، آپ تھک جائیں گے، آپ کو صبح آفس بھی جانا ہے۔ زاویہ نے اس کی بات انسنی کر دی اور نرمی سے اس کے پاؤں کے تلووں پر مساج کرتا رہا۔ میری ساری تھکاوٹ تمہیں سکون میں دیکھ کر اتر جاتی ہے عنایہ۔ تم میرا اور میرے بچے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، میں تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ زاویہ نے جھک کر اس کے پاؤں کی انگلیوں کو چوما تو عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زاویہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پہ رکھا۔ دیکھیں زاویہ، بیبی کک کر رہا ہے۔ زاویہ نے محسوس کیا تو اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنا کان عنایہ کے پیٹ پہ رکھ دیا اور سرگوشی، اوئے چیمپ، اپنی ماں کو تنگ مت کرو ورنہ باہر آ کر مجھ سے پٹائی کھاؤ گے۔ عنایہ ہنس پڑی اور زاویہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اچانک عنایہ سنجیدہ ہوئی اور زاویہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، زاویہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ زاویہ نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، اگر دوبارہ یہ بات کی تو تم کہیں نہیں جا رہی، ہم دونوں مل کر اس بچے کو پالیں گے۔ تم میری زندگی ہو عنایہ، اور زندگی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن عنایہ کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا جو زاویہ کے دلاسوں سے بھی نہیں جا رہا تھا۔ زاویہ نے اس خوف کو مٹانے کے لیے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے عنایہ کی قمیص کے اوپری بٹن کھولے اور اس کی گردن اور کاندھوں پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کی۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس کی محبت موت کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ وہ رات بہت جذباتی تھی جہاں درد اور محبت کا عجیب امتزاج تھا۔ 9 مہینے کا کٹھن سفر پورا ہوا۔ وہ طوفانی رات تھی جب عنایہ کی طبیعت بگڑی اور اسے اچانک شدید درد ہوئی جس نے اس کی چیخیں نکلوا دی۔ زاویہ اسے گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے راستے میں عنایہ نے زاویہ کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کے ناخن زاویہ کی جلد میں پیوست ہو گئے۔ زاویہ مسلسل دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میری عنایہ کو بچا لینا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسے اسٹریچر پر ڈالا اور آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگے۔ ڈاکٹرز نے جاتے جاتے زاویہ سے کہا، مسٹر زاویہ، حالت بہت خراب ہے، بی پی بہت ہائی ہے، ہمیں ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانے کی ترجیح دینی پڑ سکتی ہے۔ زاویہ نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا، مجھے میری بیوی چاہیے، مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، اگر وہ میری عنایہ کی جان لے لے، میری عنایہ بچنی چاہیے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے چھڑایا اور اندر چلے گئے۔ زاویہ باہر راہداری میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر عذاب تھا۔ اندر سے مشینوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر سے ایک نرس باہر آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا وجود تھا جو رو رہا تھا، مبارک ہو سر، بیٹی ہوئی ہے۔ زاویہ نے بچی کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ سیدھا نرس کی طرف لپکا۔ عنایہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ نرس نے افسردگی سے سر جھکا لیا، سر مریضہ کی حالت بہت تشویشناک ہے، وہ کوما میں چلی گئی ہے، بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ زاویہ کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہو۔ اسے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، اس کے کانوں میں صرف کوما کا لفظ گونج رہا تھا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عنایہ کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں۔
जावियर ने जिद की कि वो इनाया को घर ले जाना चाहता है। डॉक्टर ने बहुत समझाया, लेकिन जावियर को जुनून देखकर उन्हें तमाम लाइफ सपोर्ट मशीनरी के साथ इनाया को घर शिफ्ट करने की इजाजत दे दी। साथ ही 2 नर्सेस भी ड्यूटी पर थीं। घर आकर इनाया को उसी कमरे में रखा गया जहां उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। वो बिस्तर पर एक बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी, रंगत बिल्कुल सफेद, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। मॉनिटर की स्क्रीन पर उसके दिल की धड़कन की लकीरें बहुत मध्यम थी। जावियर सारा दिन उसके पास बैठा रहता, उसका हाथ थामे उससे बातें करता रहता। उठ जाओ इनाया, देखो मैं हार मान जाऊंगा। जावियर रोते हुए उसकी हथेली को चूमता। बच्ची को ज़ैनब बेगम और सुगरा बेगम संभाल रही थी। जावियर जब भी बच्ची को देखता उसे गुस्सा आ जाता, किसकी वजह से इनाया इस हाल में है। रात का पिछला पहर था। नर्सेस दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। जावियर वहीं कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था कि अचानक बच्ची के रोने की आवाज आई। शायद उसे भूख लगी थी। जावियर ने झुंझुलाकर देखा, कोई मौजूद नहीं था और किचन में जाकर फीडर में दूध बनाने लगा। उसका दिमाग मऊफ था और हाथ कांप रहे थे। जब वो फीडर लेकर वापस कमरे में आया तो उसे कमरे में एक अजीब सा सुकूत महसूस हुआ। वो मशीन की मखसूस बीप बीप की आवाज बंद थी। जावियर ने चौंक कर मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन पर सब्ज लकीर बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। जावियर के हाथों से फीडर छूट गया। कांच का फीडर फर्श पर गिरा और दूध सफेद खून की तरह कालीन पर फैल गया। वक्त जैसे थम गया। जावियर का दिल बंद होने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। जावियर के हलक से एक जानवर जैसी चीख निकली। वो भागकर इनाया के पास गया, उसे कांधों से पकड़कर जोर जोर से झंझोड़ने लगा। इनाया, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैंने कहा उठो। जावियर धाड़े मार मार कर रो रहा था। उसने अपना सर इनाया के सीने पर मारा। उसका गिरिया इतना शदीद था कि कमरे की दीवारें भी लरस गईं। उसने इनाया का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे दीवानावार चूमने लगा। सांस लो इनाया, मेरी सांसें ले लो, लेकिन वापस आ जाओ। लेकिन इनाया साकित थी। जावियर मायूसी की इंतहा पर था। वो जमीन पर गिर गया, सजदे में चला गया। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत का वास्ता, इसे वापस भेज दे, मैं इसके बिना अधूरा हूं। मेरी जान ले ले मगर इसे जिंदगी दे दे। जावियर सजदे से उठा और उसकी नजरें धुंधली थी। वो दोबारा इनाया की तरफ लपका। उसकी नजर साइड टेबल के पास लटकती हुई तार पर पड़ी। जावियर ने गौर से देखा। शायद उसके झंझोड़ने से या पहले बच्ची के रोने की अफरा तफरी में मॉनिटर का सेंसर प्लग ढीला हो गया था। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने कांपते हाथों से वो तार दोबारा मॉनिटर की सॉकेट में लगाई। स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए अंधेरा हुआ और फिर बीप लकीर ने जुम्बिश की, फिर दूसरी बीप और फिर रिदम वापस आने लगा। जावियर का सांस बहाल हुआ, लेकिन इनाया अभी भी बेहोश थी। जावियर ने रोते उसका हाथ अपने चेहरे पर रखा। उसी लम्हे शायद जावियर की शदीद पुकार और मोहब्बत की तासीर थी, यह अल्लाह का मौजज़ा। इनाया की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। जावियर ने चौंक कर देखा। इनाया की पलकें लर्जी और आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोली। उसकी निगाहों में धुंधलाहट थी, लेकिन सामने जावियर का रोता हुआ चेहरा देखकर उसके होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। उसने बहुत धीमी आवाज में सरगोशी की सूरत में पुकारा, जावियर। जावियर को यकीन नहीं आया। वो झुककर उसके सीने से लग गया और फूट फूट कर रोया, मैं यही हूं इनाया, मैं यही। तुम वापस आ गई, तुमने मुझे मार ही दिया था। इनाया ने कमजोरी के बावजूद अपना हाथ उठाकर जावियर के बालों में फेरा। मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती थी? आपकी मोहब्बत मुझे वापस खींच लाई। ये मंजर इंतहाई जज्बाती था कि वहां मौजूद हवा भी ताजीम में थम गई। जावियर ने उठकर उसके माथे, आंखों और पूरे चेहरे को चूम लिया, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो हकीकत है। अगले चंद दिन तेजी से बेहतरी की तरफ आए। इनाया की तबीयत संभलने लगी। वो अब व्हील चेयर पर बैठ सकती थी। एक खूबसूरत शाम जावियर इनाया को व्हील चेयर पर बिठाकर हवेली के गार्डन में लाया।
मौसम बहुत खुशगवार था, फूल खिले हुए थे। जावेर की गोद में उसकी नन्ही परी थी, जब पूरे 1 महीने की हो चुकी थी। जावेर ने झुककर बच्ची को इनाया की गोद में डाला। ये लो, तुम्हारी हमशक्ल, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी और नखरे वाली। इनाया ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया तो उसकी ममता मुकम्मल हो गई। जावेर ने उन दोनों के गिर्द बाहें फैला दी और उसका माथा चूमा। ये मेरी मुकम्मल दुनिया, जावेर ने पुरसुकून लहजे में कहा। उस रात इनाया बेड पर लेटी थी, बच्ची अपने झूले में सो रही थी। जावेर कमरे में आकर दरवाजा लॉक किया और आकर इनाया के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। इनाया ने अपना सर जावेर के सीने पर रखा और उसकी धड़कन सुनने लगी। जावेर ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और उसकी आंखों में देखा। इनाया, जिंदगी बहुत खूबसूरत है तुम्हारे साथ, तुम मेरा सुकून हो। इनाया ने मुस्कुराकर जावेर के होंठों पर अपनी उंगली रखी और फिर हटाकर खुद अपने लब रख दिए। एक भरपूर, जज्बाती और शदीद रोमानवी बोसा था, जिसमें शुक्रगुजारी और मोहब्बत शामिल थी। जावेर ने उसे खुद से जुदा किए बगैर उसकी कमीज में हाथ डाला और उसके वजूद को महसूस किया। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। जावेर ने उसके कान में सरगोशी की और फिर उसकी गर्दन के उस हसास हिस्से पर काटा जहां इनाया का सांस रुक जाता था। तो इनाया ने जावेर को मजीद अपने अंदर भींच लिया। कमरे की लाइट्स मध्यम थी और मोहब्बत करने वाले दो दिल एक हो चुके थे। उनका इश्क तमाम आजमाइशों से गुजरकर अब एक पुरसुकून और अपनी मंजिल पा चुका था, जहां जुनून इश्क की इंतहा एक नई जिंदगी की शुरुआत थी।